فاطمہ بنت رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز احباب گرامی، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایمان افروز ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، جمادی الثانی کی 20 تاریخ اور نبوت کا پہلا سال ہے۔ تاجدار کون و مکان، قبلہ گاہ قدسیاں، شہنشاہ انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شہزادی کون و مکان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ کائنات ارضی کا ذرہ ذرہ کیف و سرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملائکہ نے احترام سے نگاہیں جھکا رکھی ہیں۔ حوریں ملکہ فردوسیں بری کے استقبال کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ منورہ کے اندر و باہر صفیں باندھے کھڑی ہیں۔ ایک طرف تو شان و شوکت کا یہ اہتمام خاص بارگاہ خداوند قدوس سے کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ روح فرسا اور دل ہلا دینے والا منظر بنا ہوا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان مخصوص لمحات میں کوئی عورت موجود نہیں۔ اس قسم پرسی کا تصور کرتے ہوئے بھی رواں رواں کانپ اٹھتا ہے، کائنات دل لرز جاتی ہے کہ مکہ معظمہ کی جس قابل صد احترام ہستی سے شرف ہم کلامی حاصل کر کے قریش کی عورتیں فخر کیا کرتی تھیں، جس کے ایک پیغام پر پورے شہر کی عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھی، جس سے گھر میں آنا باعث عزت و افتخار سمجھا جاتا تھا، آج قریش کی وہ عظیم المرتبت ہستی یوں اکیلی ہے کہ نہ کوئی سہیلی ہے، نہ تیماردار، نہ کوئی دائیا ہے، نہ غم گسار۔ قریش کی عورتیں جان چکی تھیں کہ شہر کی یہ امیر ترین عورت اپنی دولت کا کافی حصہ خرچ کر چکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں اسلام سے عداوت تھی، اور وہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ اس نے اپنے جاہو جلال اور مال و منال کو ایک فقیر کی گودڑی میں ڈال دیا ہے۔ اس نے روسائے قریش کے پیغامات کو ٹھکرا کر ابو طالب کے گھرانے کے اس یتیم سے نکاح کیا ہوا ہے جس کے پاس اپنی ایک کوڑی بھی نہیں۔ ناظرین گرامی، روضۃ الشہداء میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شخص کو بھیجا کہ بیگمات قریش کو بلا لائے تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں، جیسا کہ عورتوں کو اس حال میں ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ان عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ تو ابو طالب کے گھرانے کی یتیم کی زوجیت قبول کر کے ہمارے نزدیک گنہگار ہو چکی ہے، تو نگری سے درویشی کو بہتر سمجھ رکھا ہے، اس لیے ہم نہیں آئیں گی اور تیرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گی۔ ناظرین گرامی، دیکھنے میں روضۃ الشہداء کی یہ عبارت عجیب سی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح مبارک کیے ہوئے اس وقت 16 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اور اس قدر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد قریشی عورتوں کا یوں طعنہ زنی کرنا ناقابل فہم بات ہے۔ مگر اس کا پس منظر بنظر غیر دیکھا جائے تو قریشی عورتوں کا یہ سلوک اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح مبارک کیا تھا، ان کی دولت دنیاوی طور پر مسلسل کم ہوتی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تمام مال و منال چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف میں تھا، اس لیے حق بحق دار
ہر رسید کے تحت یہ دولت غریبوں، مسکینوں، نداروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ مکے کی عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے آگے پیچھے اس لیے پھرتی تھیں کہ وہ شہر کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ اب ان کی دولت میں کمی دیکھی تو سب نے منہ پھیر لیا۔ علاوہ ازیں اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت چند ماہ پہلے ہوئی تھی۔ بہرحال جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے قریشی عورتوں کا پیغام سنا تو پریشان ہو گئیں۔ غیرت الہیہ کو جوش آ گیا۔ جناب سیدہ النساء العالمین کے لیے 4 دائیاں بھیج دیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے 4 دراز قامت گندم گوں بیبیاں تشریف فرما ہیں، اور پھر انہوں نے بنی ہاشم ہی کی عورتوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، ملکہ عالم آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی بہنیں اور خادمائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ میں سارا والدہ اسحاق علیہ السلام ہوں، یہ مریم بنت عمران والدہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ جناب کلثوم خواہر موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ جناب آسیہ علیہ السلام زن فرعون ہیں۔ یہ تینوں بہشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گی۔ پھر ان میں سے ایک دائیں طرف، دوسری بائیں جانب، ایک سامنے اور ایک پشت مبارک کی جانب بیٹھ گئیں۔ تو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف لے آئیں۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ جب سید النساء العالمین تشریف لائیں تو آپ سلام اللہ علیہا کے چہرہ اقدس کے نور سے زمین منور ہو گئی، اور اس نور کی تجلیات نے مکہ معظمہ کے مکانوں کا احاطہ کر لیا، اور مشرق و مغرب میں کوئی جگہ نہ رہی جو آپ سلام اللہ علیہا کے نور سے منور نہ ہوئی ہو۔ کیوں نہ ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ٹکڑا فرمایا ہے۔ آپ ذات الرسول ہیں، نور اول کی ضیاء ہیں، سراج منیر کی صاحبزادی ہیں، اس نور مجسم کی شہزادی ہیں جس کی نور بیز شعاؤں نے کائنات عالم کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس نخل نور کا نورانی ثمر ہیں جو اصل کائنات اور حاصل کونین ہیں۔ اس نیر اعظم مہر عالم تاب کی بیٹی ہیں جس کے ایک جلوے کا مظہر آفتاب و مہتاب اور نجم و کہکشاں ہیں۔ اس مبدأ نور کی تصویر ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قد جاءکم من اللہ نور کا خلعت پہنا رکھا ہے۔ سراج منیر اور زجاج نور کی سند دے رکھی ہے جو اپنے متعلق اول ما خلق اللہ نوری کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس نور مقدس کا سارا خاندان ہی نور ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل تھی، تو پھر دونوں عالم کیسے منور نہ ہوتے؟ انور و تجلیات کی بارش بھی ہو رہی ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ منور بھی جنت کی خوشبوؤں میں بسا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ جنت کی کلیش گفتہ ہو چکی ہے۔ ملکہ فردوس بری طیبہ و طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور مقدس جب میرے بطن میں تھا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی، اور یہ خوشبوئے فردوس بری مجھے پورے 9 ماہ تک آتی رہی، اور پھر وہ جنت کی کلی زہرا میری آغوش میں آ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس بیٹی کے سر اقدس کو سونگا کرتے اور فرماتے کہ ہمیں تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا لقب زہرا بھی ہے، زہرا کہتے ہی کلی کو ہیں، اور آپ سلام اللہ علیہا جنت کی کلی ہیں۔ ناظرین گرامی، نزہت المجالس میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارکہ کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے ہی عرض کر چکے تھے۔ بہرحال شہزادی رسول عالمین کی تشریف آوری ہو چکی ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چاروں قابل صد احترام دائیاں آپ سلام اللہ علیہا کی جبین اقدس کو بوسے دے ہی رہی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی 10 حوروں کو آپ سلام اللہ علیہا کے غسل اول کے لیے بھیج دیا۔ جنت کی حوریں ہاتھوں میں نور کے زریں تشت اور سروں پر کوثر کے مٹکے اٹھائے ہوئے ملکہ فردوس جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حضور میں حاضر ہو کر نہایت ادب سے سلام پیش کرتی ہیں، مبارکباد اور ہدیہ تہنیت پیش کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اٹھا لیتی ہیں۔ ہر ایک آپ سلام اللہ علیہا کو تشتے نور میں بٹھا کر آب کوثر سے غسل دیتی ہیں، پھر جنت کی چھوٹی سی عبا پہنا کر خوشبوؤں میں بسا ہوا رومال آپ سلام اللہ علیہا کے سر اقدس پر باندھ دیتی ہیں۔ بعد ازاں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دے کر عرض کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صاحبزادی کو پاکیزہ اور طیب و طاہر اور برکت والی کیا ہے، اور ان کی اولاد کو بھی برکت دی ہے۔ پھر یہ تمام مقدس بیبیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام عرض کر کے اور اجازت حاصل کر کے واپس چلی جاتی ہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد پر مسرت اور حشاش بشاش ہیں۔ چند لمحے پہلے طاری ہونے والا اضطراب ختم ہو چکا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھتی جا رہی ہیں اور دل ہی دل میں مسکرا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، چند ہی لمحے گزرے تھے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے عظیم بچی کو عظیم باپ کی گود میں دے دیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبزادی کو ہاتھوں پر اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، اے خدیجہ، تیری یہ بچی دنیا کی بزرگ عورتوں سے ہے، عجیب فرحت بار سما اور سرور انگیز منظر ہے، نور مجسم کی آغوش میں نور کا ٹکڑا جلوہ فرما ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آفتاب نے مہتاب کو ہاتھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ دونوں عالم کی سب سے بڑی شخصیت نے دونوں جہان کی عورتوں کی سردار کو آغوش میں لے رکھا ہے۔ سید العالمین کی گود میں سید النساء العالمین مسکرا رہی ہیں۔ باپ نے بیٹی کے چہرے پر اور بیٹی نے باپ کے رخ انور پر نگاہیں جما رکھی ہیں۔ باپ بیٹی کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ دونوں عالم میں مسرت ہی مسرت ہے، کیف ہی کیف ہے، سرور ہی سرور ہے اور نور ہی نور ہے۔ کائنات ارضی و سماوی جھوم رہی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مقدس بقائے نور بنا ہوا ہے۔ مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سنِ ولادت میں بھی دیگر واقعات کی طرح مورخین کا کافی اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا ظہور نبوت سے 5 سال قبل دنیا میں تشریف لائیں، یعنی اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس حساب سے جناب سیدہ کی کل عمر مبارک 29 سال بنتی ہے۔ بعض حضرات کا گمان ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک صرف 19 سال تھی اور آپ سلام اللہ علیہا ظہور نبوت کے 5 سال بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی، والدہ مکرمہ کی گود میں آئیں۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نبوت کے پہلے سال آپ سلام اللہ علیہا کی ولادت شریفہ ہوئی اور اس وقت سرکار
دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 41واں سال شروع تھا، اور اس لحاظ سے جناب سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی کل عمر 24 سال اور کچھ ماہ بنتی ہے۔ راوی البتول لکھتا ہے کہ اس نے بے شمار کتب تواریخ و سیر کے مطالعہ اور بے حد عرق ریزی کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ صحیح تر قول یہی ہے جو آخر پر پیش کیا گیا، یعنی آپ سلام اللہ علیہا کی ولادت مبارکہ نبوت کے پہلے سال میں ہوئی، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 41ویں سال کا آغاز ہو چکا تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کل عمر مبارک تقریباً 24 سال ہی درست ہے۔ پہلے دونوں قول اس لیے بھی نادرست ہیں کہ وہ آپ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اہم ترین واقعات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ مؤخر ذکر قول کے متعلق متعدد کتب میں اس طرح مرقوم ہے، یعنی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مبارکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 41 سال کی عمر مبارکہ میں ہوئی۔ علاوہ ازیں امام اجر رئیس المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکمل ترین تحقیق کے پیش نظر ذہبی کے اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارکہ 24 سال ہی درست ہے۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔